نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جماع کس وقت ہونا چاہیے۔ نمبر 2، جماع کا طریقہ۔ نمبر 1، جماع کے لیے دن کی بنسبت رات کا وقت زیادہ اچھا ہے، اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے پہلی اور 15ویں اور آخری رات کے علاوہ بقیہ راتوں میں یہ فعل کرنا چاہیے، کیونکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 3 راتوں میں شیاطین زمین پر زیادہ پھیلتے ہیں۔ اور ہفتہ کے اعتبار سے جمعہ کی شب میں بعض فقہاء نے جمعہ کو مستحب لکھا ہے، اور شب میں بھی شروع حصہ کی بنسبت شب کا آخری حصہ زیادہ مناسب ہے کہ رات کی ابتدائی حصوں میں سو لیا جائے تاکہ دن بھر کی تھکن سے راحت ملے اور مکمل سکون حاصل ہو۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ رات کا تھوڑا حصہ ہی جنابت ناپاکی میں گزرے گا، البتہ رات کا اتنا آخری حصہ بھی نہ ہو کہ پھر دوبارہ آرام کا وقت نہ رہے، کہ کچھ دیر اس کے بعد بھی آرام کر لینا چاہیے۔ نمبر 2، جماع کا طریقہ۔ شریعت مطہرہ نے بیوی کے پورے بدن سے نفع اٹھانے کی اجازت دی ہے، البتہ لواطت یعنی پچھلے مقام سے صحبت کرنا بیوی سے حرام ہے کہ وہ جماع کرنے کا محل اور مقام ہی نہیں، اس لیے صحبت اگلے حصہ ہی میں جائز ہے، اور اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے شریعت میں اس کی ممانعت نہیں، البتہ اشارتاً 2 طریقے اچھے اور عمدہ معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ جو ہر جاندار میں فطری ہے کہ مرد اوپر رہے اور عورت نیچے ہو۔ اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مرد کو حرکت کرنے کا پورا موقع ملے گا، جس سے لذت زیادہ حاصل ہوگی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عورت پر تھوڑا وزن آئے گا، جس کی وجہ سے اس کی لذت میں اضافہ ہوگا اور اس کو بھی جلد فراغت ہوگی، نیز یہ طریقہ استقرار حمل کے لیے بھی معین ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین یا رب العالمین۔